السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلے پروگرام میں آپ نے سن لیا تھا کہ اس طرح ہمارا ذہن ہے کہ ارادہ ہے کہ اس کے اوپر الہام، عقل، علم اور سچائی، ریولیشن، ریشنیلٹی، نالج اینڈ ٹروتھ، اس کتاب کے اوپر بات کرنے کا نہیں بلکہ اس کتاب کو پیش کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت رکھے۔ بہت سے احباب نے اس آئیڈیا کو پسند کیا۔ پھر میں نے ٹویٹر پہ بھی دیکھا کہ ایک آدھ دوست امریکہ سے ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ اناؤنس کر دیا، اور جیسے فارملی اناؤنس کرتے ہیں کہ جناب دہریت کا سر کچلنے والی کتاب شروع کی جانے کا ہے۔ چلیں، وہ اگرچہ میں نے ان کو وہ نہیں کہا تھا، انہوں نے از خود کیا تھا، لیکن بعد میں سوچا کہ انہوں نے وہی اعلان کیا جو اصل میں کرنا چاہ رہا ہوں، تو پھر میں نے کہا جب اس سے بات ایک ہی ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اور پھر بہت سے دیگر دوستوں سے بھی بات ہوئی، ان کے مختلف کامنٹس اور ان کے خیالات وہ جاننے کا موقع ملا۔ میں نے ایک دوست سے کینیڈا سے تھے، ان سے بات کرتے ہوئے گزارش کی تھی کہ بھائی یہ اگر آپ ایسا سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ کتاب جو ہے وہ اس طرح میں کھولوں گا اور یہ صفحہ نمبر 1 اور وہاں سے شروع کیا اور آج 10 صفحے ہو گئے، آج 8 صفحے ہو گئے، اس طرح یہ کتاب پیش کرنے والی نہیں ہے۔ اور اس طرح اگر پیش کریں گے اور اس طرح بات ہوگی تو یہ وہ مقصد پورا نہیں کر سکے گی جو اس پہ بات کرنے کا مقصد ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ ماشاءاللہ کافی ضخیم کتاب ہے، تو اس کو شروع کرنے سے پہلے ہی وہ وقت نظر آ رہا ہے کہ اس کے لیے کنسسٹنسی کا ہماری طرف سے پیش کرنا تو الگ رہا، سننے والوں کی کنسسٹنسی کا کون سا لیول چاہیے، اور پھر توکل کی بھی ایک خاص سطح اس کے لیے درکار ہے۔ اور یہ سارے کے سارے ایسے پری ریکوزٹس ہیں جو تا نہ بخشد خدائے بخشندہ کے ڈومین میں آتے ہیں۔ ان کا انسانی کوششوں، اپنی ویل پاور، اور یہ جو آپ نے آج کل کے اصطلاحیں ماڈرن دور کی سنی ہوئی ہیں، ان سے اس کا تعلق نہیں بن پاتا، اور وہ کفایت ہی نہیں کرتی۔ اس کا حق ادا وہ اس طرح کے جو کوششیں یا ارادے ہوتے ہیں ان کا حق وہ ادا نہیں کر سکتی۔ پھر ان سے جب میں فائنلی میں نے ان کو جملہ کسنے کے انداز میں نہیں کہا تھا، آئی مین اٹ، میں نے انہیں کہا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں پروگرام، میں تو جناب اس کا جو ڈسٹ کور ہے نا کتاب کا، یہ ایسے کتاب ہوتی ہے، کتاب سے کے اوپر کافی عرصے سے ایک ڈسٹ کور یا جیکٹ کا رجحان ہے، وہ یہ ڈسٹ کور جو ہے، میں نے کہا کہ بہت ممکن ہے کہ اس کے ڈسٹ کور کے اوپر 10 پروگرام ہو جائیں، اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ اس کا ہماری جو دیگر پبلیکیشنز ہیں اس سے اس کا ویسے ہی ایک انداز مختلف ہے۔ پھر اس کا جو ڈسٹ کور ہو یا اس کے اندر جو بعض جگہ آرٹ ورک ہے، تصویریں ہیں، کیلی گرافی ہے، وہ بھی پہلی دفعہ اس لیول پہ آیا ہے ہمارے جماعت احمدیہ کے لٹریچر میں سے۔ پھر اسی کتاب کے دوران، تیاری کے دوران، ایسی گفتگویں، ایسے مباحث اٹھے، اور ان میں سے کچھ کا ذکر حضرت خلیفۃ المسیح رابع جو اس کتاب کے آتھر ہیں وہ ساتھ ساتھ کر بھی دیتے تھے کہیں نہ کہیں مختلف مواقع پر۔ اور مثلاً اس میں سے ایک جب یہ درس القرآن ہی چل رہے تھے جس میں ہستی باری تعالیٰ کے اور دیگر جو حملہ آور ہیں اسلام کے اوپر اور اسلام کی فلسفی کے اوپر حملہ آور جو فلاسفرز اور دانشور اور سوشیالوجسٹ گزرے ہیں، جن کی یہاں پہ بھی ابتدا میں ہی مجھے پنجابی کا لفظ آ گیا ہے، لیکن اب محاورہ تو وہ بہت اب شائع اور متعارف ہو چکا ہے، وہ منجی ٹھوک دی گئی والی بات ہے، تو وہ ساروں کو دندان شکن جواب ملے ہیں۔ اور اس زمانے میں بھی کسی نے دوران درس حضرت صاحب کو ایک فیکس پہ بھیجا کہ یہ حوالہ ہے، انہوں نے وہ تاریخ فرشتہ کا حوالہ بھیجا، اور تاریخ فرشتہ بہرحال تاریخ کی مشہور کتاب ہے، جانی جاتی ہے، تو وہ جو ٹاپک چل رہا تھا وہ اگرچہ اس کا نہیں تھا، لیکن حضرت صاحب نے اس کے جب وہ
ان کی طرف سے 1 یا 2 دفعہ وہ فیکس آئی یا اصرار ہوا اس حوالے کے بارے میں، تو حضور نے اس کے دوران ہی فرمایا کہ میں ان لوگوں کو جو میرے مخاطب ہیں ویسٹرن سکولرز، ان سے بات کرتے وقت انہی کے مشاہیر اور ان کے ہاں جو مسلمہ فلاسفرز اور ہسٹورینز ہیں، میں ان کے حوالہ جات پیش کر رہا ہوں اس وقت۔ اگر میں اپنے موقف کی تائید کے لیے تاریخ فرشتہ کا حوالہ دے کے ثابت کرنے لگ جاؤں اور ویسٹرن فلاسفرز اور ویسٹرن ہسٹورینز جو ہیں ان کی جگہ تاریخ فرشتہ کو آگے رکھ لوں، تو حضور نے اس میں دوران درس ہی فرمایا کہ ان لوگوں کو غالب کا وہ شعر آتا تو نہیں ہوگا، لیکن بزبان حال ان کا جواب یہی ہو رہا ہوگا، ان کے دل سے یہی آواز اٹھے گی کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں ان کے آدمیوں کے موقف کے ذریعے ان کو ملزم ٹھہراؤں گا، ان پہ حجت تمام کروں گا۔ بیان ہی وہی انداز، وہی اسلوب اس کتاب میں اول سے آخر مینٹین رکھا حضور نے، دی اپنی اوپینین بھی، اور دی ہے تو پھر ایسے لیول پہ جا کے دی ہے کہ اس کے بعد اب اس کتاب کے ساتھ مطلب آپ کو یہ آج سے آپ سمجھیں کہ اس پہ بات شروع ہو گئی ہے۔ اور توفیق ایک بڑا وسیع لفظ ہے۔ توفیق میں صرف بولنا اور بات کرنا اور سمجھانا، سمجھنا، کمیونیکیٹ کرنا، یہ تو اس کے لیے بہت اس کے چند شعبے ہیں۔ توفیق میں تو آج آپ کام شروع کرتے ہیں کسی چیز میں، کل آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے، پرسوں آپ بیمار ہو جاتے ہیں یا کسی کام کے قابل ہی نہیں رہتے، آپ مفلوج ہو جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ سب کچھ توفیق کی ڈومین کے واقعات ہیں۔ تو آج سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہم نے آج اس پہ بات شروع کر دی ہے، آج سے اللہ کے فضل سے۔ اب ہم کب اس میں سفر کرتے کرتے جو اس کا جیسے بڑی بلند چوٹیاں ہوتی ہیں تو ان کی ایک بیس کیمپ ہوتی ہے، تو بیس کیمپ تک ہم کب پہنچتے ہیں؟ ہم تو آج سے ہی آپ کو بتانا شروع کر رہے ہیں کہ ہمیں تو یہ چوٹیاں نظر آ رہی ہیں، اور وہاں تک جاتے جاتے ابھی آپ کے ساتھ انہی چوٹیوں سے متعلق، انہی بلندیوں سے تعلق رکھنے والی بے شمار باتیں ہیں جو ابھی ہوں گی، اور جلدی ان معنوں میں کوئی نہیں ہے کہ بات اب شروع کر دی ہے تو خدا تعالیٰ پہ تکیہ ہے، نہ اپنی صلاحیتوں پہ، نہ اپنی طاقتوں پہ، نہ اپنے قوا پہ، ان میں سے کسی چیز پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ فار دیٹ میٹر مجھے آپ کی سماعتوں اور آپ کے تعاون اور آپ کی وہ جو آڈینس کی پارٹیسپیشن ہے، مجھے تو اس پہ بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ مجھے اگر بھروسہ ہے تو وہ یہ کہ اگر اس کا وقت ہے اور اللہ تعالیٰ نے درست وقت کے اوپر درست فیصلہ کر کے درست اقدام اور درست سمت ایک انیشیٹو لینے کی توفیق دی ہے، اس پہ اگر خدا کی مرضی بھی شامل ہو گئی اور اگر اس کی مرضی ہی شامل ہوئی تو یہ پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ نہیں تو انسان بہت کچھ سوچتا ہے اور وہ نہیں ہو پاتا۔ لہٰذا اس جو مالک کل ہے اور قادر مطلق ہے، اس سے قوت پانے کی دعا اور اس پہ توکل کے ساتھ آج سے ہم نے اس کی ابتدا کر دی ہے۔ البتہ وہ شعر تو اقبال کا ہے، آپ لوگوں نے پتہ سنا ہوگا کہ نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی۔ تو بہت سی باتیں ہیں کہ وہ پختگی کے ساتھ جب وہ نالا اور وہ فریاد بلند ہونی ہوتی ہے تو اس کو کچھ وقت کے لیے سینے میں دبانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آتے ہی ادھر سے آپ کے اندر کوئی ابال آیا اور ساتھ ہی وہ سینتھیٹک اور وہ پورے سینتھسس سے نہیں گزر کے آتی، اس کی حیثیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ وہ کچپنا، وہ عدم پختگی یا خام ہونا جو ہے وہ پھر زیادہ دیر چل نہیں پاتا۔ ہم بہرحال سہج کے ساتھ اس کو شروع کر رہے ہیں۔ ابتدا میں تو جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کا ٹائٹل ہے، اور ٹائٹل میں دیگر چیزوں کے علاوہ ایسی تصاویر ہیں جن کو دیکھ کے تو علم دینی اور دنیاوی،
تھیولوجی اور فلسفی، سائنس، اس سارے کے مختلف آئیکانز جو ہیں ان کو مختلف وقتوں پہ، مثلاً آپ خاص طور پر اگر آپ اس پہ نوٹ کریں، پہیہ بھی اس میں دیا گیا ہے۔ پہیے کا انسانی ایجادات میں ایک مائل سٹون کا رول ہے، ایک پورے عہد کا نام پہیہ ہے۔ اسی طرح سے مختلف ایسے فلاسفرز جن کے اوپر ایک فلاسفر کے اوپر بعض دفعہ ایک پورا چیپٹر ہے، یا چیپٹر کا زیادہ تر حصہ ہے، پورا ٹاپک ہے، ان میں سے ان کے فوٹوگرافز دیے ہوئے ہیں۔ پھر جیسے یہ ڈائناسورز کی ابتدائی شکل ہے، اس کا ظاہر ہے کہ کائنات کے بننے اور اس کی مختلف ادوار کے ساتھ کیا تعلق رہا ہوگا۔ انسان یہ ایک روڈیمنٹری شیپ کا چاقو یا وہ چیز جو انسان نے ہتھیار کے طور پر استعمال کی ہے، گنبد ہے، چرچ کا ہے، یا اسی طرح دیگر انسان ایک سٹیپ سے کیسے ریپٹائل سے سیدھا چلنے تک جو مخلوق ہے وہ کب پہنچی ہے۔ بلب کی ایجاد ہے، بلب اس میں دیا ہوا ہے، اس کا کیا رول رہا ہے، یہ اس کا فرنٹ ٹائٹل ہے۔ بیک ٹائٹل پہ ایک تحریر دی گئی ہے جو بہت کمپیکٹ ہے، اور انگریزی والے ایڈیشن میں بھی یہی تحریر تھی، اور اردو والے ایڈیشن کے ڈسٹ کور پر بھی تحریر انگریزی والی وہی رکھی گئی ہے۔ یہ بھی آپ کو پڑھ کے سنانے سے تعلق رکھتی ہے، اور پڑھ کے صرف سنانا کیا، اس پہ بات ہونی ضروری ہے۔ یہ تقریباً 1 2 3 4 5 6 7 اور 8 مختلف چھوٹے چھوٹے پیراگرافز کے ساتھ ہے۔ 2.5 لائنوں کا پیرا ہے، یا 5 لائنوں کا ہے، یا 3 کا ہے، یا اس طرح ہر ایک میں ایک موقف کی بات کی گئی ہے۔ وہ آتھر کے بارے میں بھی ہے، وہ کتاب کے بارے میں بھی ہے، اور جب ایک دفعہ لکھ دی ہے اور اس کو چھاپ دی ہے تو اس پہ پیرا دینا اور اس کو ڈیفینڈ کرنا یا اس کو اون کرنا، وہ تو پھر اس میں ان بلٹ ہے۔ پھر اس کا جو انٹرنل ٹائٹل ہے اس میں ایک طرف جو ہے وہ مصنف کا تعارف ہے، حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد امام جماعت احمدیہ جو چوتھے تھے، اور جو اس کا فرنٹ انٹرنل ٹائٹل ہے اندر کی طرف، وہاں پر ایک تصویر دے کے ایک پوری کہانی اور ایک سٹوری ہے کہ جس میں ایک بڑے فلاسفر کو یا بڑے دانشور کو، بڑے کیفیاتی اور روحانی ویژن رکھنے والے ایک ویژنری کے سامنے اس وقت کا بادشاہ آ کے جو پوچھ رہا ہے کہ اے مقدس بزرگ، مجھے موقع دیجئے کہ میں آپ کی کوئی خدمت کر سکوں، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، براہ کرم میرے اور آسمانی روشنی کے درمیان حائل نہ ہوں۔ اب یہ انٹرنل ٹائٹل ہے۔ آگے اس نے چلنا کیسے ہے، سٹیپ بائی سٹیپ۔ پھر ابھی تو اس پہ زیادہ وقت گزرا ہی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ آپ 2 نہیں تو 3 دہائیاں کہہ لیجئے، مطلب 90s میں کہیں یہ فائنل ہو کے چھپی تھی، اور اس کے بعد مزید آپ آج سے کوئی 15 سال 18 سال پہلے سمجھ لیں کہ اس کا اردو کا ترجمہ سامنے آ گیا تھا، لیکن ابھی مجموعی طور پر اس کتاب کے اوپر بہت بات ہونی باقی ہے، اور اس کا زمانہ اب آنے والا ہے۔ اس کے لیے اب زمانہ اپنے آپ کو خود کھول رہا ہے کہ کیونکہ اس کے شروع میں خود کتاب کے جو آتھر ہیں خلیفۃ المسیح رابع، انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اس کتاب کے لیے تیار کرنے میں جو روشنی پائی ہے، وہ مطلب میں مفہوم بتا رہا ہوں، اصل وہ وہاں سے پڑھ کے اپنے وقت پہ آ جائے گی وہ تحریر سامنے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس زمانے میں بانی جماعت احمدیہ کی تحریروں اور اس میں سے بطور خاص جو اسلامی اصول کی فلسفی اور براہین احمدیہ جو بھی کتابیں ہیں، میں نے ان سے کسب فیض کیا ہے، اور جس طرح ان میں سے ان کتابوں نے پچھلی صدی کو روشن رکھا ہے، اگلی صدی جس طرح کے بھی حملے لے کے آئے گی، جیسے بھی حالات ہے، یہ پوری صدی میں جو آنے والے مباحث اور مکالمے اور ایشوز ہیں، یہ ان کو ایڈریس کرے گی کتاب اور کھڑی رہے گی۔ علاوہ ازیں ہم نے اس تھوڑے سے وقت میں جو ہے مختلف موقعوں پر کس سے بات ہوئی، مثلاً ہمارے وہاں پاکستان میں پروفیسر عارف تھے، بڑے اسکالرلی ایپٹیٹیوڈ رکھنے والے، غیر متعصب قسم کے غیر احمدی، ان کا احمدی نہیں ہے
لیکن بہرحال بات ہوتی تھی ان کے حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی بعض گفتگویں بھی سنتے تھے. تو اس سارے دورانیے میں جب یہ کتاب ایک دن میں نے ان کی ڈیمانڈ تھی، بہرحال میں نے ان کو تحفہ دی. تو جب میں نے جا کے ان کو دی تو میں نے ساتھ ظاہر بیٹھے تھے، کچھ بے تکلفی بھی تھی، تو میں نے ایسے پین بھی ایک ساتھ کہتے ہیں کی کرنا ہے. میں کہا اے رکھ لو اور جب تو پڑھ رہے ہو وہ تو کتے اے سمجھو کہ فلسفیکلی اینڈ ایکیڈیمیکلی اپنے موقف کی تائید یا کسی دوسرے موقف کی تردید میں امام جماعت احمدیہ نے آپ کے خیال میں ایکیڈیمک اور فلسفی کے لحاظ سے کوئی ڈنڈی ماری ہے، کوئی غلطی کی ہے، کوئی زیادتی کی ہے اور پورا سچ نہیں آگے آنے دیا اور کچھ ہاتھ رکھ کے چھپا گئے ہیں، تو وہاں پھر تکلف نہ کیجیے گا، نشان لگا کے تو مجھے ضرور آپ نے دینا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ تو تہاڈا کی مطلب ہے، وہ پنجابی میں زیادہ کمفرٹیبل رہتے ہیں. میں کہ یہ تو میرا مطلب ہے کہ میرے والد مرحوم کو سے ہی میں نے سنا وہ کہ اپنے کہیں دوستوں میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ایک بندے دی شادی ہوئی تو انہیں پوچھا سنا پھر وہی کی حال ہی کار بار دا، جیسے لوگ ہم جولی پوچھتے ہیں. تو وہ تنگ تھا اپنے حالات سے، کہتا ہے پھوپھی دی تھی کر کے بسائی جا رہے ہیں اور گل شلتے کوئی نہیں. تو میں نے کہا کہ ہم نے احمدیت اور احمدیہ علم الکلام اور بانی جماعت احمدیہ اور ان کے خلفاء کی بیعت پھوپھی دی تھی کر کے نہیں کی ہوئی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے یہ ناگزیر ہیں اور زمانہ یہ ثابت کرنے پہ مجبور ہے پچھلے 132 سال سے کہ یہ علم الکلام اور یہ شخصیات اور یہ روشنی کے مینار جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں اپنے خلفاء کی صورت میں، یہ سارے کے سارے ناگزیر تھے، ناگزیر رہیں گے. ادروائز خلافت کے کیا معنی ہوئے. وہ کتاب انہوں نے پڑھی جو میں نے ان کو پیش کی تھی اور اس کے بعد کئی دفعہ ملاقات ہوئی اور کہتے ہیں جناب وہ تسی اپنا پین واپس لے لو، کتاب پوری پڑھ لی ہے میں، اور وہ کچھ اور جہتوں کی طرف لے کے جا رہی ہے. وہ گرفت کرنے کے لیے مجھ جیسے کو توفیق نہیں ہوئی اس میں سے کہ میں کسی جگہ نشان لگا سکوں. اس کے علاوہ بھی ساتھ ساتھ بھی جب بات ہوگی تو آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا کہ انشاءاللہ جہاں جہاں یہ کتاب گئی ہے، جن جن حلقوں میں اس نے اپنے آپ کو اوپن اپ ہو کے کھل کے کھیلی ہے یہ کتاب اس پچ کے اوپر، تو وہاں خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ کھڑی ہے اب اور کھڑی رہے گی انشاءاللہ. باقی ابھی تو میں نے اس کے ظاہر ٹائٹل کا کتاب کا ابھی تعارف بھی پورا نہیں ہوا، لہٰذا آپ اب یوں سمجھیے کہ ہم چل پڑے ہیں ایک سمت میں اور وہاں پر بہت دلچسپ انتہائی دل کھینچ رنگوں کی وہ دنیا ہے اور اتنی کشش ہے اس کے اندر، ذہنی، فکری، روحانی، کیفیاتی سطح پر، جذباتی سطح پر، فلسفی کی سطح پر، تھیولوجی کے لحاظ سے، قرآن شریف سے محبت کے لحاظ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے حوالے سے، انبیاء کے دنیا میں ناگزیر وجود ہونے کے لحاظ سے، کہ بس یہ تو وہ راستہ ہے کہ بس چل پڑے کوئی. اللہ توفیق دے. انشاءاللہ آپ اپنے وہ جو آپ کے ون لائنرز ہیں ان سے نوازتے رہیے، آپ لوگوں کا فیڈ بیک آتا رہے گا. ہم نے اب اللہ کے فضل سے اس پہ کام شروع کر دیا ہے، اب ہم اس پہ بات کریں گے اور خدا تعالیٰ نے توفیق دیے رکھی تو ہم اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. اور مکمل یہ بالکل اس طرح سے نہیں ہوگی کہ 10 صفحے 5 صفحے پڑھ لیے. ہاں اس کے لیولز چینج ہوں گے، اس کی جو پیش کرنے کے ذرائع ہیں اس کے اوپر بھی بہتری آتی رہے گی، لیکن بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بات شروع کرتی ہے. اس کو اب خدا تعالیٰ کس طرح کے مزید پینیٹریٹو اینڈ کمیونیکیٹو گیجٹ سے خود نوازتا ہے، یہ آگے وقت بتائے گا. فی امان اللہ. آج کے پروگرام سے میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ یہ سلسلہ اب آپ کے ساتھ جاری رہے گا. اللہ حافظ.